سورۃ یوسف سورت نمبر 12 اور آیت نمبر 39 سے درس قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ یہ آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے اس سے پچھلی کی جو آیتیں ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں دو نوجوان اس کے ساتھ بھی داخل ہوئے اور ایک سوال کیا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنی آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنی آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یوسف نے کہا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ دو ساتھی آپ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے، اور ان دونوں میں سے دونوں نے ایک سوال کیا یوسف علیہ السلام سے۔ ایک نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں، خواب میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جسے پرندے کھا رہے ہیں، کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے، مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی اس کی تعبیر بتا پائیں گے۔ بہرحال یہاں کہتے ہیں کہ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قید خانے کے ساتھی کچھ بات سمجھنے کے لائق ہیں اور کچھ باتیں مان سکتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بتاؤ کیا کئی خدا جو تم لوگ مانتے ہو وہ بہتر ہے، وہ رب بہتر ہے جس کو تم نے اپنے آپ سے ہی بنا لیا ہے، یا وہ رب العالمین بہتر ہے جو واحد القہار ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، مارنے والا، جلانے والا، نفع نقصان کا مالک، تمام چیزوں کا اختیار جن کے پاس ہے وہ ہے رب۔ تو یوسف علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تم لوگوں نے جس کو بنا رکھا ہے، رب مان رکھا ہے، وہ بہتر ہے یا وہ جو تنہا اکیلے پورے کائنات کو چلاتا ہے وہ رب بہتر ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواہ مسلم۔ یہ اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔
یہ حدیث قدسی ہے جس میں راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس حدیث کو میں پیش کر رہا ہوں کہ رب کون ہوتا ہے وہ یہ دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں ہی ہدایت دینے والا ہوں۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں ہی تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب ننگے تھے، میں نے تمہیں کپڑا پہنایا ہے، تم مجھ سے ہی کپڑا طلب کرو، میں ہی تمہیں کپڑا دوں گا، میں ہی تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو دن رات تم گناہ کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، میں ہی اس خطا کو معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے ہی مغفرت طلب کرو، میں ہی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ صرف تمام چیزوں کا اختیار، تمام چیزوں کا کنٹرول کھلانے والا، پلانے والا، لباس دینے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، بھوکے اور پیاسوں کو دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب العالمین سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو یہاں رب بتلایا کہ رب وہ ہوتا ہے جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ تنہا جو شفا دینے والا ہے۔ کیا کوئی پیر، کوئی مزار والے، کوئی دوسرے آپ کو شفا دے سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، وہ صرف رب العالمین ہے تنہا، جو اللہ رب العالمین ہی شفا کا مالک ہے، شفا دینے والا ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف رب العالمین ہے۔ یہ بتلانا مقصد ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سوال کیا اپنے قید خانہ کے ساتھیوں سے، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، تم بتلاؤ، سچ بتلاؤ، جن کو تم نے خدا مان رکھا ہے یا فرضی طور پر تم نے خدا مان رکھا ہے، وہ خدا ہو سکتے ہیں یا تنہا جو رب العالمین ہے، جو پورے کائنات کا مالک ہے، واحد القہار ہے، وہ رب العالمین ہے؟ کون ہے بتاؤ؟ پھر آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف دیکھیے، رب دیکھنا ہو رب کسے کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 31 میں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھئے، ان کفار سے، ان مشرکین سے پوچھئے، مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہیں آنکھوں اور کانوں کے مالک؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، مردے چیز کو زندہ کر دینا، زندے چیز کو مار ڈالنا، یہ تمام چیز کس کے اختیار میں ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور معاملات کی تدبیر کون فرماتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب ان کفار اور مشرکین کا جواب ہوگا صرف اللہ، تنہا اللہ ہے، اس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہے۔ کیا کوئی قبر والے کے پاس جو مر کے
مٹی ہو چکے ہیں ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ زندہ کر دے یا زندوں کی دعائیں سن کر ان کا جواب دے سکے؟ نہیں، یقیناً تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ تو میرے بھائیو، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، بس یہ بات ثابت ہو گئی، بس اس سے یہ بات معلوم ہو گیا حقیقی تمہارا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ تو حق کے بعد صرف گمراہی رہ جاتا ہے۔ حق کے بعد جب حق معلوم ہو گیا، حق کے راستے آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد بھی آپ نے حق کا راستہ تسلیم نہیں کیا تو آپ گمراہی میں ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو چھوڑ کر کے یہ کہے کہ میں فلاح یاب ہوں، وہ یقیناً فلاح یاب نہیں ہے۔ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو ٹھکرا دے اور ایک طرف کہے کہ میں نے اپنے مسلک اور فرقے کو اختیار کر لیا ہے، وہی ہمارے نجات اور کامیابی کا راستہ ہو سکتا ہے، یقیناً وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، وہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے جس نے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ چاہے وہ سورج ہو، اس کا بھی رب العالمین رب کون ہے؟ سورج کا بھی رب کون ہے؟ اللہ۔ چاند کا بھی رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے چاند جو تو نکلا ہے برکت کے ساتھ، امن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، جان لو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تو کہتے کہ میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب صرف اللہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ آپ کا رب کوئی نہیں ہے، بلکہ چاند کا بھی رب اللہ رب العالمین ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیو اور دوستو، یوسف علیہ السلام کا یہ سوال تھا کہ بتاؤ جو تم لوگوں نے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، کوئی آدمی مٹی کو اسٹیچو بنا لے، مٹی کی مورتی بنا لے اور وہ آدمی اس کو سجدہ کرے تو کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ کیا اگر کوئی آدمی اس مائک کو اگر نعوذ باللہ گاڈ تسلیم کر لے کہ یہ آواز پہنچتی، اس سے آواز نکلتی ہے، تو کیا یہ گاڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ گاڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے آدمی 40 کروڑ کسی گنگا میں اسنان کر لے اور چاہے 40 کروڑ کسی اور کے سامنے جھک جائے، چاہے کتنا بڑا میلہ لگا ہو، پوری دنیا کے لوگ اس کو تسلیم رب مان لے، حقیقت میں وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب صرف کون ہے؟ رب العالمین ہے، جو تنہا کنٹرول کر رہا ہے، تمام انسانوں کو کھلا رہا ہے، تمام انسانوں کو پلا رہا ہے، تمام انسانوں کا مالک ہے، تمام انسانوں کو آکسیجن دے رہا ہے۔ یہ جو سورج ہم دیکھ رہے ہیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پہ جو سورج ہے اس کا بھی رب العالمین اللہ ہے، جو چاند ہے اس کا بھی مالک اور رب اللہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، جو تم لوگوں نے بنا رکھا رب مان رکھا ہے، یا وہ جو تنہا رب العالمین رب ہے جو پورے کائنات کا مالک ہے، وہ کون رب ہے بتاؤ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب ایک آدمی یہ کہے کہ میں مانتا ہوں میرا رب رب العالمین ہے، تو صرف کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے، بلکہ جن کی تم پرستش کر رہے تھے، جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے تھے، جن کے سامنے تم سجدہ ریز تھے، اس کو بھی پہلے غلط کرنا ہوگا۔ اس کو یہ کہنا ہوگا کہ مانتا ہوں کہ یہ جو کام میں کر رہا تھا وہ غلط ہے۔ ایک طرف انسان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے معبود برحق صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی تمام پہلے ایک طرف نفی کرنا ہے، ایک طرف یہ کہنا ہے کہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔
دل میں یہ رہے کہ رب العالمین ایک ہے، اور آپ یہ بھی خیال رکھیں دل میں کہ اور بھی ہیں، تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، I bear witness that there is no any God but Allah, and I bear witness that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final messenger of Allah, then you become a Muslim۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق، پوجا کے لائق کوئی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تب آپ مسلمان ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا اگر آپ نے یہ مان لیا اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ بھی اختیار اگر آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ آپ رب کے علاوہ اور بھی اختیار کوئی اور رکھتا ہے، تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ کیا کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایہ ذلک الدین القیم، اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں۔ آج بہت سارے لوگ دیوی دیوتاؤں کے نام رکھیں، جس طرح رکھے ہیں غیر مسلم لوگ، اسی طرح مسلمان بھی رکھے ہیں۔ خواجہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی ہے، نہ جانے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے دیوی دیوتا کو جیسے غیر مسلم نے نام رکھا ہے، اسی طرح مسلمانوں نے اپنے پیروں اور فقیروں کا نام رکھا ہے کہ یہ بھی اختیار رکھتے ہیں کچھ دینے لینے کے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تمام اختیارات کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرے ساتھیوں پہلے یہ عقیدہ رکھو کہ رب ایک ہے، پھر دوسرا یہ عقیدہ رکھو، یہ مانو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور جن کو تم نے اپنے نام لے کر کے رب بنا رکھا ہے وہ بھی اس میں اختیار نہیں رکھتا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العالمین نے اس میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، کوئی سلطان نازل نہیں کیا ہے کہ آپ کسی کو بھی مان لو۔ جب تک رب العالمین کی طرف سے پروف نہیں آ جاتا ہے آپ کسی کو رب نہیں مان سکتے۔ کیا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی معبود بنا لینا؟ کہیں بھی یہ بات موجود نہیں، نہ قرآن میں موجود ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہوگا، وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے اس کو نام اور گڑھ لیا ہے، خدا کے درجے دے رکھا ہے، حقیقت میں وہ خدا نہیں ہے، حقیقت میں وہ رب نہیں ہے۔ اور اگر تم میری بات کو ماننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ اقرار کرو کہ رب العالمین اللہ ہے اور اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صاف ستھرا دین ہے جس میں آدمی آ کر کے بھٹکتا نہیں ہے۔ مطلب بھٹکنے کا مطلب یہی سیدھا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر اور دین کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاف ستھرا مذہب ہے دین اسلام، جو قرآن کا راستہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہی صحیح دین ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اور سیدھا سچا نہیں ہے۔ اب جواب دے رہے ہیں، پہلے سمجھایا اگر آدمی کوئی سوال کرے، کچھ سوال کرے، پھر اس کو دیکھیے سوال کیا کر رہے ہیں، پھر اس کو سمجھانے کے بعد اب جواب دے رہے ہیں جو سوال کیا تھا پہلے۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اے میرے قید کھانے کے رفیقو، دوستو، ساتھیو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ایک نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو خواب میں، کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اور ایک نے کہا کہ سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو ایک نے جس نے کہا تھا کہ شراب پلانے والا جو مسئلہ تھا کہ
تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، اس کا ایک جواب دے رہے، اور دوسرے کو کہا لیکن دوسرا سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ جب کوئی آدمی اہم مسئلے کی وضاحت کرنی ہو تو اشارہ نہ کی جائے، بلکہ اس کی اصلاح بغیر دونوں میں سے کسی ایک کی، دونوں سامنے ہوں اور نام لیے بغیر ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں ان کا جواب اس طور پر دیا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جو اپنے مالک، اپنے بادشاہ کو شراب پلائیں گے اور وہ مقرر ہو جائیں گے ان کے یہاں، اور ایک ایسا ہوگا جو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ تو نام نہیں لیا، نہیں تو ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہو زیادہ۔ کہا جو تم نے سوال کیا تھا میں نے جواب دے دیا ہے۔ وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنی بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، پھر اسے شیطان نے اپنی بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ ایک ساتھی جو ان کے تھے کہا کہ جب آپ یہاں سے نکل کر کے ایک دو سال کے اندر چھوٹ جاؤ گے اور جب اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جاؤ گے تو کہنا کہ ایک دوست میرا بھی جیل میں ہے، ان کو بھی چھوڑ دو، بادشاہ سے یہ ذکر کرنا۔ لیکن جب وہ ان کے پاس گیا تو بھول گیا، شیطان نے اسے بھلا دیا، اور کئی سال قید خانے میں بضع سنین 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی میں شمار ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 9 سال تک جیل میں رہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ بہرحال بضع سنین کئی سال مان سکتے ہیں آپ، اس کی وضاحت یہی ہے۔ لیکن اگر آپ بالضبط نہیں کہہ سکتے ہیں 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال، ہو سکتے ہیں کئی سال 3 سے لے کر کے یعنی 9 تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 10 تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ بادشاہ نے کہا، یہ مسئلہ ان کا حل ہو گیا۔ دو لوگوں کو جو سوال کیے تھے یوسف علیہ السلام نے دونوں کا جواب بہترین طریقے سے دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں، 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں، مضبوط گائیں ہیں، جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ کس نے خواب دیکھا؟ بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے۔ بعض نے اس کا نام ولید بن ریان لیا ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی کو صحیح علم ہے۔ 7 دبلی پتلی گائیں کن کو کھا رہی ہیں؟ 7 موٹی تازی گایوں کو۔ بادشاہ خواب دیکھ رہے ہیں، کیا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے درباریوں، اے لوگوں جو وہاں بادشاہ کے قریب میں تھے، جاننے والے پڑھے لکھے لوگ، کہا اس کا کیا مطلب ہے بتائیے۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو بے چین ہو گیا، پریشان ہونے لگا، اس خواب کا کیا مطلب ہے، جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ چونکہ اس زمانے میں لوگ خواب دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے اس کا کیا مطلب، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لوگ جو وہاں ان کے ارد گرد میں بیٹھے تھے، لوگ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں ہیں۔
بادشاہ کے جو درباری لوگ تھے، جو عالم لوگ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو ان کے لوگ تھے، جو کسی طریقے کے بھی رہے ہوں، بادشاہ نے جب پوچھا کہ یہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جو 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 خشک ہیں، اس کا مطلب بتاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ تو بادشاہ ایسے ہی خواب دیکھ رہے ہیں۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، یہ تو خواب ہائے پریشان ہیں، یہ پریشان کن خواب ہے، اس کے کوئی خواب معنی اور مطلب نہیں نکلتے۔ کہا نہیں، جواب صحیح نہیں ہو رہا۔ بادشاہ بے چین تھا، اس کا کوئی بھاری مطلب نکلنے والا ہے، لیکن اس کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ جو جیل سے چھوٹ کے گیا تھا، اس کے پاس بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوا تھا، بادشاہ کے پاس موجود تھا۔ جب دیکھا کہ بادشاہ ملک بہت پریشان ہیں، خواب کی تعبیر، انٹرپریٹیشن آف ڈریم، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بادشاہ پریشان ہیں، تب اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ ہے، جب آدمی کو علم ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے، علم نہیں ہو تو کہنا چاہیے واللہ اعلم بالصواب، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اسی طرح خواب کی تعبیر بھی ہے، جب انسان کو معلوم ہو کہ اس خواب کی صحیح تعبیر، انٹرپریٹیشن آف ڈریم، صحیح روٹ اس کا یہی ہے، صحیح مطلب یہی ہے، تو اس کو بتانا چاہیے، نہیں تو خاموش رہنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر تعبیر علم اس کے ہوئے آپ اگر کسی کو جواب دیتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ رب العالمین علم کو قبضہ نہیں کرے گا، علم کو نہیں چھین لے گا لوگوں سے، بندوں سے، علماء کے سینوں سے، ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، مگر اللہ علم کو سلب کر لے گا، چھین لے گا، اسے کھینچ لے گا بڑے بڑے علماء کو وفات کر کے، بڑے بڑے عالم کو انتقال فرما کر کے اللہ رب العالمین علم کو سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ یہ آخری زمانے میں ہوں گے کہ لوگ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن و حدیث کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، لیکن قرآن و حدیث کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہوں گے، یہی جہالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، یہاں تک کہ زمین پر عالم نہیں ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے سوال کیے جائیں گے، فضلوا واضلوا، فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، اپنے بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ بغیر علم کے سوال کا جواب دینا اسلام میں جائز نہیں ہے، اسی طرح خواب کی تعبیر بھی بتانا جائز نہیں ہے اگر خواب کی تعبیر معلوم نہ ہو۔ ان لوگوں نے فتویٰ دے دیا، درباری لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ہاں سر ہلا دیا، بادشاہ نے کہا بتاؤ آج ابھی دن ہے کہ نہیں، لائٹیں جل رہی ہے، دن ہے کہ نہیں، سب نے سر ہلا دیا، ہاں صحیح ہے، حالانکہ نہیں دیکھا، باہر نکل کر کے رات اتنی اندھیری ہے کہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، کہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، بس سر ہلا دیے۔ ان لوگوں نے کہا بادشاہ کو یہ خواب ہائے پریشان ہیں، یہ بادشاہ کو پریشان کرنے والی خواب ہے۔ بادشاہ یقین کرنے پر راضی نہیں ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون، ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس چلا گیا تھا، اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کئی زمانے کے بعد، 8 سال 9 سال گزرنے کے بعد، 7 سال گزرنے کے بعد کہا کہ ایک آدمی ہے جو آپ کے جو سوال ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔
اچھا یہ کہا تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، ایک تو پہلے نہیں بتا سکے، کہا میں جا کر کے بتلا دوں گا، ان کو کہنا چاہیے کہ میں فلاں سے پوچھ کے بتلاؤں گا، یہ نہیں کہا۔ درباری لوگ جو ہوتے ہیں نہیں سکیں گے پھر بھی بولیں گے ہم ہی کر کے لا دیں گے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل کتاب لوگ یا یہ لوگ ان یحمدوا بما لم يفعلوا، کہ اس کی تعریف چاہیں گے جو کام وہ خود نہیں کیے ہیں۔ مثلا کسی نے کتاب لکھ دی، اپنا نام ڈال دیا، حالانکہ اس نے کتاب نہیں لکھی ہے، کتاب کسی اور نے لکھی ہے، نام اپنا ڈلوا دیا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ یہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہے، اتنی اچھی کتابیں لکھ ڈالی ہے۔ ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کیجئے، یا اس کا مطلب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گمان یہ رکھیے کہ یہ نہیں بچ پائیں گے اللہ کے عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بھیانک عذاب ہے۔ درباریوں نے کہا، پہلے کہا مجھے ہم اس کی خواب کی تعبیر نہیں جانتے، بعد میں کہتے ہیں ہم بتلا دیں گے۔ کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ، مجھے فلاں جگہ جانے کی اجازت دیجئے میں بتلا دوں گا۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ فلاں آدمی ہے، میں اس سے پوچھ کر کے تمہیں بتلاؤں گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جب آپ کوئی بات رکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں تو سچائیت کے ساتھ رکھیے، حقانیت کے ساتھ رکھیے، صداقت کے ساتھ رکھیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اوتھنٹک ہے یا غیر اوتھنٹک ہے، دلائل کے ساتھ بھی وہ پیش ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، حدیث شریف میں یہ مسئلہ موجود ہے، لیکن کس جگہ پہ موجود ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ جب بات کریں تو صاف بات کیجئے اور حدیث کے حوالے سے بات کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بہرحال وہ گیا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلهم یعلمون۔ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، جب گئے تھے تو کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، ملک کے پاس، میرا بھی ذکر کرنا تاکہ مجھے بھی جیل خانے سے نکال دے۔ گئے تو بھول گئے، شیطان نے بھلا دیا۔ اب جب مسئلہ پیدا ہوا تو دیکھیے کس آدر کے ساتھ آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں، اور 7 ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو پہلے یہ بتاتے کہ تم پہلے اپنا جرمانہ ادا کرو، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ بادشاہ سے ذکر کرنا تم نے کیا نہیں، اور ابھی آ کے مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو، جاؤ نہیں بتائیں گے تم کو مسئلہ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے پیغمبر اللہ اکبر کہتے کوئی بات نہیں، جانے دیجیے۔ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے، اخلاق والے ہوتے، کردار والے ہوتے، وہ چھوٹی موٹی باتوں کو نہیں پکڑتے ہیں، جو اس کو رنجش کر دیے ہیں یا کچھ اس سے کمی، کسی اپنے دوست سے کمی واقع ہوئی ہے، اس کو پکڑتے نہیں، اس ذکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اب جب اس کو ضرورت پڑی تو اچھے انداز میں نام لے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تم 7 سال تک پہ در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتانے کے لیے کہا تھا کہ یہ بات آپ جان لیجئے کہ جو آپ نے کہا کہ دبلی پتلی گائیں 7 ہیں وہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال آپ کے لیے بہتر ہوں گے، زمین سے پیداوار ہوگی اور ان کو جمع کر کے رکھنا، اور 7 سال آپ کے ایسے آئیں گے جن میں آپ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسے وقت میں وہ جو جمع کر کے رکھا ہے
اس کو کھانا۔ کیا کہا یوسف نے؟ جواب دیا تم 7 سال تک پیدر پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کی۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ کہا کہ 7 سال آپ کے لیے بہتر ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، پھر جو آپ کے 7 دنا 14 15واں سال جب شروع ہو جائیں گے خوب بارش ہوگی، خوب پیداوار ہوگی۔ ایسی صورت میں کیا کرنا کہ تم خوب کھانا، خوب بہترین آپ غذا استعمال کرنا، یعنی یہ تعبیر بتا دی۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور ان سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے حیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام بولے ابھی میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ بعد جب مسئلے کی وضاحت کر دی گئی، بادشاہ کو بتلایا کہ یہ مسئلہ ہے، بادشاہ سمجھ گئے کہ جو جیل میں بند ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، اس کو جلدی نکالو۔ بھیجا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے، بلا بھی نہیں جائیں گے، پہلے یہ پوچھو بادشاہ سے، عورتوں کو بلائے اور پوچھے کہ ان عورتوں نے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لی تھیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کیوں کاٹے تھے، کیا وجہ تھی؟ ہم گنہگار تھے یا وہ خواتین تھیں؟ پوچھئے جا کے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں؟ انہوں نے صاف جواب دیا معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، اب تو سچی بات نٹھر آئی، سامنے آ گئی، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا۔ کیا کہا؟ انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو کہ میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، میں نے ہی پھسلایا تھا، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے، جب کوئی مسئلہ ہو اور آپ پر الزام لگا دیے ہوں کوئی، تو اس کی تحقیق فوری طور پر کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ازواج مطہرات میں سے ایک آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر وہ جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے کچھ دور گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا یہ میری بیوی ہے۔ کہا سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا نہیں، انسان ہے، شیطان آپ کو بہکا سکتے ہیں، وسوسہ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی آدمی کسی چیز میں شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم ابھی نہیں نکلیں گے جیل سے، آپ پہلے یہ پیغام بادشاہ کو پہنچائیے کہ مسئلہ کیا ہے ان عورتوں نے جو اپنے ہاتھ کاٹ لی تھی، بتائیے مسئلہ کیا ہے۔ جب گیا تو بادشاہ نے تمام خواتین کو بلایا، انہوں نے صاف جواب دیا معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف علیہ السلام پاک صاف ہیں، ہم نے ہی الزام لگایا۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات سامنے آ گئی ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، میں نے ہی بہکایا تھا، میں نے ہی وہ کارنامہ انجام دیا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ دیکھیے، ایک تو یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے اچھے سے ہو کے آ گئے، بیچ دیے مصر میں جا کر کے، وہاں سے بھی غلام بنا لیے گئے، کچھ دنوں کے بعد الزام لگے،
پھر وہاں سے جیل کھانے گئے اور وہاں بھی تبلیغ کیے۔ اگر اس سے اس مسئلے میں اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب کسی بھی کٹھن مراحل میں ہو تو تبلیغ کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا جو مرحلہ، آپ جیل میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ کسی بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، تو وہاں بھی اللہ اور رسول کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کے سیٹ کے بغل میں اگر کوئی آدمی ہو تو آپ اسے بھی دین اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے 2 قیدیوں کو جو آپ کے ساتھ میں تھے، آپ نے اس کو سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کون ہوتا ہے اور کس کی عبادت کرنی چاہیے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کہیں وہ راستہ شرک کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اپنے یہ نہیں دیکھنا کہ بہت سارے لوگ جمع ہو جائے پھر ہم تبلیغ کریں گے، پھر ہم دعوت دیں گے، پھر لاؤڈ اسپیکر سامنے ہو اور کیمرے لگے ہوں، پھر ہم بات کریں گے۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آپ جہاں بھی اللہ نے آپ کو مواقع دیا ہے وہاں سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ 2 آدمی ہو، 5 آدمی ہو، 10 آدمی ہو، دکان میں ہو، فیکٹری میں ہو، کام میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کے بارے میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، جان لے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی ہے، یعنی آپ کی بیوی کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بادشاہ نے، وزیر نے، عزیز مصر نے ہم کو اپنے گھر میں رکھا تو میں خیانت کر جاؤں اس کی بیوی پر، ایسا میں نے کام نہیں کیا ہے۔ یا کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کا یہ قول ہے کہ بادشاہ جان لے، عزیز جان لے کہ میں نے آپ کے اوپر خیانت نہیں کی ہے، میں نے برا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور نہ تو کم سے کم اللہ رب العالمین کا قول تو ہے ہی، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ داغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا آخر میں؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، خائنین جو ہوتے ہیں، جو خائن ہوتے ہیں، اللہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے کہیں بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، خائن جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں، اللہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ کتنا بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ بھی کہ اللہ داغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا کہ وہ اپنے مکر و فریب میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں، بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہوتا ہے۔ بالآخر جیت حق اور اہل حق کی ہوتی ہے، گو عارضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی اور دوستو اس قصے سے کہ کبھی بھی کہیں بھی رہیے، سچ بولیے، حق بولیے اور خیانت نہیں کیجیے۔ آپ جس سماج میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، آپ سچا رہیے۔ یقیناً ایک دن زمین گواہی دے گی، لوگ گواہی دیں گے، اور لوگ آپ کو بہترین انداز میں آپ کا نام لیں گے۔ لیکن اگر آپ خائن ہو گئے، اگر آپ نے اپنے ایمان اور عقیدے کو بیچ دیا، اور اگر آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے ایسے کرتوت انجام دیے اور یہ سوچیں کہ لوگ آگے چل کر کے میرا نام لیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نظام اوپر سے اللہ رب العالمین چلاتا ہے، زمین والے نہیں چلاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے تو سچا رہیے، اخلاق سے دوسرے سے پیش آئیے، کردار جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، جو کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، بہترین کردار پیش کیجئے، تاکہ لوگ آپ کا صحیح ڈھنگ سے نام لیں۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج کر کے آنے کے بعد بھی وہ گناہ کے کام انجام دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے۔ اگر آپ کسی لوگ سے پوچھئے، سماج کے، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں کسی فرد سے پوچھئے کہ وہ اس حاجی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ کس کا آپ نے نام لیا؟ ارے بھائی اس نے پورے محلے کو تنگ کر کے رکھا ہے، ارے بھائی وہ حج کر کے آئے، بولا نعوذ باللہ ایسے حاجی صاحب، اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں، ایسے لوگ حاجی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج میں آپ بہترین طریقے سے کام کریں، پریزنٹ کریں اور آپ بہترین کام کریں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا جس طرح یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی ہے وہاں بھی سچ بول رہے ہیں، جیل خانے میں بھی ہے وہاں بھی صحیح بات بول رہے ہیں، اور پرابلم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اس وقت بھی صداقت اور سچائی کے ساتھ اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے تو حق کا راستہ اپنائیے، کتاب و سنت کا راستہ اپنائیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ہم میں سے جو بھٹکے ہوئے اللہ تو ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔